بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد بہار رحمت کی اس نشریات میں، اس نشست میں آپ کو پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے سید ناصر نقوی صاحب۔ ہم ان کے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ یہاں تشریف لے آئے اور قرآن کے اس مہینے میں قرآن کے بارے میں ہمیں درس دیا انشاءاللہ کہ ہم قرآن کے کلام سے، جس طرح آقا نے کہا، پورا سال ہم اپنے اس کلام سے اپنے دلوں کو اس سے منور کریں، اس کو مزین کریں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سوال کی جانب، اور پھر انشاءاللہ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، ہمارے ہوسٹ بھی اور ہمارے گیسٹ بھی دونوں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمارے آج کے دن کا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر میت کا جسم ابھی گرم ہو اور اس کو ہاتھ لگا لیا جائے، مطلب جیسے ابھی فوراً مرے ہیں، آپ نے چیک کرنے کے لیے نبض وغیرہ ہاتھ لگا لیا، تو کیا غسل مسح میت واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے جی نہیں، غسل مسح میت اس وقت واجب نہیں ہوتا۔ غسل مسح میت اس وقت واجب ہوتا ہے جب میت کا بدن سرد پڑ جائے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی جانب۔ ہمارا آج کے دن کا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امام ہیں جن کی امامت 5 سال کی عمر میں شروع ہوئی تھی؟ وہ کون سے امام ہیں جن کی امامت 5 سال کی عمر میں، سب سے کم سن عمر میں شروع ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب اب ہمارے GIPH یوٹیوب چینل کی لائیو سٹریم، بہار رحمت کی لائیو سٹریم جس پر آپ ہمیں فی الوقت دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر، اس کی لائیو چیٹ پہ آپ ہمارا اس سوال کے جواب دے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے ہوسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں۔ مظاہر بھائی، آپ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار اخلاق کے اندر۔ یقیناً اب جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، غالباً آغا آج 8واں روزہ، آج 9واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اور عشرہ اولیٰ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہونے والے۔ آپ فارمیٹ سے بھی واقف ہیں، تو بغیر کسی تمہید کے اور بغیر جو ہے نا وقت ضائع کیے، اچھا پہلے میں جو نا تعارف کرا دوں، ہم بہت شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سید ناصر نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگا کیسے مزاج ہیں؟ بخیر ہیں؟ ماہ رمضان آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے، خدا کی بڑی برکت ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ چلیں جی ناظرین، اسی کے ساتھ بہار اخلاق کا نیا سیگمنٹ، نیا فارمیٹ، جس میں جو ہے نا ایک شارٹ فلم دیکھتے ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر، اس کانسیپٹ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو تیزی سے بڑھتے ہیں، اور شاید ناظرین جو ہے نا وہ آپ کو فلم دیکھنے کے جو نا فوراً بعد ہی اندازہ ہو جائے گا کس کانسیپٹ، کس ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو شارٹ فلم کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، کیسے ہیں مسٹر بزرگ؟ سر یہ رہی میری اسکرپٹ، رات بھر جاگ کے محنت کی۔ کیا واقعی؟ جی سر۔ امپریسو، یہ سارا کام تم نے کیا ہے؟ جی سر۔ دیکھو، اگر تم نے یہ بنائی ہے تو اس کو تھورلی ریڈ کرتا ہوں، اور اگر تم نے بنائی ہے نا تو تمہاری پروموشن کو نہیں روک سکتا۔ تھینک یو سر۔ گڈ جاب، گڈ جاب۔ پروڈکشن میٹنگ اس ٹائم پہ؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ اچھا ٹیم، ابو سر نے جو نا بڑی اچھی پریزنٹیشن بنائی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ اچھا یار ذرا اس کا یہ فرسٹ سمجھاؤ، اس کی ٹیکنیکل یا پروڈکشن لاجک کس طرح سے ہوگی، مطلب کچھ سمجھا سکتے ہو اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کر رہے ہوں گے ہم لوگ؟ سر ٹیکنیک سمپل ہے، بس تھوڑی سی لائٹ پیس رکھنی ہے۔ اور یہ جو تم نے دیا ہوا اس کے اندر کہ تھرڈ سیگمنٹ کے اندر جو ٹرانزیشن ہے، یہ تو بڑی ملٹی لیئر میں جا رہی ہے، یہ کس طرح سے ہو رہی ہوگی؟ مطلب تم نے ڈیزائن کیا ہے نا، کیسے ڈیزائن کیا ہے اس کو؟ تھرڈ سیگمنٹ میں جو ٹرانزیشن آ رہی ہیں، تم یہ دیکھ رہے ہو نا اس فائل کے اندر، دیکھو یہ تھرڈ لیئر میں ٹرانزیشن آ رہی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہوگی؟ کچھ تو سوچا ہوگا نا بھائی، آپ نے ڈیزائن کیا ہے پورا۔ سر لائٹ تھوڑی تیز رکھنی ہے، اور لائٹ تو تیز رکھنی ہو تو آپ نے مجھے بتا دی، لیکن اس کو یہ خیر اینی ویز۔ علی ذرا آپ سمجھا سکتے ہیں کیسے ہوگا؟ جی جی سر بالکل۔ سر
تھرڈ سیگمنٹ پہ ہم لوگوں کو پروڈکشن کے اوپر کوآرڈینیشن رکھنی ہے ساری. 3 لوگ یہاں سے شوٹ کے لیے آئیں گے اور احسن بھائی کو بھی اس پہ آسانی ہوگی اور ہم لوگ اس چیز کو ایسے ایگزیکیوٹ کریں گے ساری چیزیں. تو پتہ ہے مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم بتا سکتے ہو؟ نہیں سر. کیونکہ اس پروجیکٹ کی جو کوڈ فائلز ہے نا وہ تمہارے سسٹم سے لنک ہوئی ہوئی ہیں. اچھا سر آپ کو پتہ ہے؟ جی ابو سر کسی کی محنت کو چرا کے تم باس کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن کام کو دھوکہ نہیں دے سکتا. علی تم اس پروجیکٹ کو لیڈ کرو گا. اوکے سر تھینک یو. دیکھا پوچھا تم نے عزت حاصل کرنے کے چکر میں سب کے سامنے ذلیل ہونا پڑا. ایسے میں سمجھا شارٹ کٹ سے نام بن جائے گا. نہیں اس جھوٹی عزت کے نا پیر نہیں ہوتے, یہ زیادہ دیر نہیں ٹکتی. اصل عزت وہ ہوتی ہے جو خدا اپنے بندے کو محنت اور ایمانداری کے عوض دیتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سیگمنٹ بہار اخلاق کے اندر. جس طرح آپ موضوع سے واقف ہیں کافی جو نا وہ ہماری سراؤنڈنگز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محنت کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کام کر کے جو نا بلڈ اپ کر کے کریڈٹ لے جاتا ہے. پہلے تو ہم بہت جو نا شکر گزار ہیں پروڈکشن ٹیم میں اسپیشلی تمام افراد کے جنہوں نے اس ساتھ دیا اس کانسیپٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے. اچھا قبلہ, چونکہ موضوع بڑا جو ہے نا واضح اور کلیئر ہے, مجھے سوال چونکہ آج کے دور کے حوالے سے پوچھنا ہے. اگر جتنا جو ہے نا وہ فاسٹ موونگ آج کل کا زمانہ ہے, اپلیکیشنز اویلیبل ہیں, ویب سائٹس اویلیبل ہیں, ایون اے آئی جتنا کام کر رہا ہے, بہت سے آئیڈیاز. اب اسائنمنٹس کی بات کریں, یونیورسٹی میں اسائنمنٹس ہیں, کوئی کام ہے, آفس کے اندر کوئی پروجیکٹ ہے, کسی قسم کی پریزنٹیشن ہے, تو کیا اس طریقے سے ہیلپ لینا, ایون آئیڈیاز کی صورت میں بھی ہیلپ لینا کہ جناب میں نے وہاں سے سنا تھا یہ آئیڈیا, کام نہیں چھڑا ہے, میں نے صرف یہ خیال وہاں سنا تھا اور میں نے اس پہ کام کر کے جناب کو دے دیا. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس ٹیم کا کہ جو یہ شارٹ مووی بناتی ہے, یہ بہت اچھے ٹاپکس اور بہت اچھی پریکٹیکل چیزوں کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جس سے جو ہے وہ دیکھنے والے بچے اونچے بڑے ہیں ان کو ایک تھیم مل رہی ہے کہ ایسے ایسے ہی سب ہو سکتا ہے. ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ آج کل کے زمانے میں یہی ہوتا ہے اسکول کالج پریکٹیکل لائف میں آفس وغیرہ میں کہ محنت کوئی کر رہا ہوتا ہے, دوسرا آدمی جو ہے نا وہ دھوکہ دے کے یا کسی بھی طریقے سے اس کے کام کو اپنے نام سے وہ کر دیتا ہے. تو یہ تو رائج ہے. اس شارٹ مووی کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ترقی نہیں ہے, کیونکہ انسان جو اپنی خود محنت کرے گا, جو اپنا خود اسٹرگل کرے گا, اس کو نشیب و فراز پتہ ہوتے ہیں. صحیح, جیسے اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے بنٹ جائیں. تو اگر آپ کسی کے اس پہ تھیم کے اوپر یا کسی کے جو ہے وہ آئیڈیا کو چرا بھی لیں تو بس آپ اس کے ظاہر کو بیان کر پائیں گے, یا کما کو جو ترقی اور جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ نہ آپ کو آئے گا, نہ آپ نے کوئی ایسی پروگرامنگ کی ہے تو آپ کسی اور کو سکھا بھی نہیں سکتے. صحیح, بہتر آگا. اچھا اگر میرا دوسرا سوال یہ کہ جو ہے نا وہ تو انسان, اب ایک سوال اس زاویے سے بھی میں کرتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا ایسا کیا ہی کیا ہے, صرف ایک خیال تھا جو ایک جنرلی اویلیبل ہے, ایپلیکیشن ہے, ویب سائٹ ہے, یہ آئیڈیا سب کے پاس اویلیبل ہے, میں نے محنت کی اس آئیڈیا کے اوپر, میں نے کام کیا اس کے اوپر, تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں کلام کے لیے کہتے ہیں کہ الکلام یجر الکلام, بات سے بات نکلتی ہے. آپ نے کوئی نظریہ قائم کیا یا کوئی کتاب لکھی, میں اس کو پڑھوں گا, مجھے سمجھ میں آیا تو میں اب اپنے الفاظ میں جب لکھوں گا تو آپ کی باتیں بھی ہوں گی اور میری اپنی جو ایجاد ہے وہ بھی ہوگی. صحیح, تو یہ تو بری چیز نہیں ہے. آپ ماڈرن زمانے میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں یا جو چیزیں سن رہے ہیں تو آپ ایز اٹ از وہی اٹھا کے جو ہے کاپی پیسٹ کر لیں, اس میں یہ منع کیا ہے؟ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا نا, اس نے تو خالی اٹھایا ڈیوائس کو اور لگایا اور کاپی کی اور لے جا کے اپنے اس کو دکھا دیا. یہ چیز ممانعت ہے. آپ اس کی آئیڈیو کے دیکھتے اور اس سے اچھا پروگرام بنا کے دیتے, اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک سافٹ ویئر آتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے, اگلا سافٹ ویئر جب آتا ہے تو اس کے اندر وہ بھی ہوتا ہے, پچھلے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور بہتر چیزیں. ہاں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اگر اسی دورانیے میں چونکہ جو نا وہ سیگمنٹ کا وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا, آخری سوال ہے غالباً میرا. اچھا ایک زاویہ اس کا یہ ہے کہ جو نا کسی سے نہ چرایا جائے. فار انسٹنس اس کو اس وقت جو ہے نا ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا,
اب وہ تو اس کا ایک برا کام ہے, وہ تو اپنی سائڈ پہ اس کو رکھتے ہیں. ایک سوال یہ کہ اسائنمنٹس میں, یونیورسٹیز میں, ایون آفیسز کے اندر بھی اگر کوئی پریزنٹیشن ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو نا کریٹیوٹی ہر ٹائم ہی چل رہی ہو, تو کیا وہ بہتر ہوتا کہ بجائے کام چرانے کے کسی کے پاس مدد کے لیے جاتا؟ تو میں صرف چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کی انکریجمنٹ کو جو نا واضح کریں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی مدد کے لیے آ رہا ہے تو آپ مدد کریں. ایون اسائنمنٹس کے اندر بھی بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ جناب ہم تو نہیں شیئر کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے جو نا وہ اس طریقے کے معاملات. تو دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ مدد لیکن کرنا, شیئر کرنا تو بہت اچھی بات ہے. تعاون علی البر والتقوی, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ ماحول ایسا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ سے بھی ڈرتا ہے. تو اتنی دھوکے بازی ہے نا کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ احتیاط سے کام کر رہا ہوتا ہے. بچہ اگر اسائنمنٹ لکھ رہا ہے یا بنا رہا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو شیئر نہیں کرتا کیونکہ مجھ سے پہلے وہ اس پہ وہ کام کر لے گا. تو اگر ایسا ماحول نہیں ہے, سب آپس میں قابل اعتماد ہیں, تو بہتر یہ کہ صلاح مشورے کے ساتھ, مشورے کا حکم تو اللہ کے رسول کو دیا اللہ نے کہ مشورہ کرو, جبکہ رسول اللہ صحابہ سے کیا مشورہ کریں گے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ تربیت کی جا رہی تھی عوام کی کہ دیکھو ہم تو رسول کو کہہ رہے ہیں کہ مشورہ کرو. تو مشورہ سے, صلاح سے بہت ساری نقائص جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا میدان ہو, چاہے پروڈکشن کا میدان ہو, چاہے کوئی بھی ہو. صلاح مشورے سے ترقی ہوتی ہے, نقصان نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ آغا, بہت بہترین طریقے سے جو نا ویل ڈائیورسفائڈ طریقے سے جو نا آپ نے اس ٹاپک کو جو نا بیان کیا. انشاءاللہ اگر کل پھر اس سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ناظرین, آج بہار اخلاق کی حد تک جو ہے نا ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آج تمام سے کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا. بہر رحمت, بہر رحمت, بہر رحمت.